سب کو السلام علیکم. اور ہمارے بزرگ، ہمارے سیاسی استاد ساروں کے سائیں سرکار سائیں بھی ادھر موجود ہیں. سائیں کو بھی السلام علیکم. سوشل میڈیا کے ذریعے ہم پورے پاکستان کو پیغام دینا چاہیں گے، اور آپس میں تو ہم سب میجورٹی اس وقت سندھی بولنے والے یہاں بیٹھے ہیں، لیکن سوشل میڈیا ایک ایسی طاقت ہے کہ پورے پاکستان کو پیغام دیا جا رہا ہے، اس لیے اردو میں بات کرنا بہت ضروری ہے. پشاور سے لے کے گلگت سے لے کے کشمیر سے لے کے کراچی تک انشاءاللہ آپ لوگوں کی حکومت قائم ہوگی. پیر صاحب پگارا ہمارے لیڈر ہیں. موجودہ پیر صاحب پگاروں کا ساتھ ان کے پیارے بھائی سائیں صدر الدین شاہ نے ایسے دیا ہے جیسے پیر سائیں شاہ مردان شاہ کا ساتھ سائیں نادر شاہ نے دیا تھا. ہر پارٹی میں کچھ شرارتی چمچے موجود ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاس بھی کچھ نہ کچھ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. تو وہ افواہیں اڑاتے ہیں، باتیں اڑاتے ہیں اور مزے لوٹتے ہیں، جن کو واٹھا کہا جاتا ہے. تو واٹھا کا مطلب کہ خواہ مخواہ ہم بولیں سائیں ابھی دن ہے اور وہ واہ واہ کر کے تالی بجائیں تو ٹھا ہوا. وہ سچ نہیں بولتے کہ سائیں ابھی دن نہیں ہے رات ہے. تو ہمیشہ سچ بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے، اور سچ کڑوا بھی ہوتا ہے. لیکن کمال یہی ہے سیاستدان کا یا جو بھی علاقے کا آپ کا نمائندہ ہو اس کا، کہ سچ کو برداشت کرے. اب سچ یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے تو پوچھنے کی زحمت کوئی نہیں کرتا. کوئی جیل چلا جائے تو کچھ واٹھے ہمیں کہتے ہیں سائیں تہاں جی شانہ جیل ونجو ملاقات کرو. تو کتنی عجیب بات لگتی ہے. تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہم سندھ کے شیر مغرب، یہ جو لاڑکانہ سائیڈ ہے یہ سندھ کی مغرب ہے، اور دریا کے اس طرف جو ہے یہ مشرق ہے. شیر مغرب معظم عباسی صاحب ہے اور شیر مشرق محمد خان جنیجو صاحب ہے. دونوں شیر ہمارے ساتھ ہیں. سندھ میں منظور پنور صاحب کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ان کا بڑا اچھا نام تھا فیصلوں کے حوالے سے، امن کرانے کے حوالے سے. وہ دنیا سے چلے گئے. اب سندھ میں صرف 2 نام بڑی شان و شوکت سے لیے جاتے ہیں اور فخر سے لیے جاتے ہیں. بابا فیصلوں کرائیں ہوا تو سردار معظم عباسی صاحب کر دو یا محمد خان جنیجو کر دو. اس کے علاوہ کوئی بڑا نام فیصلے کے حساب سے نہیں ہے. اور معظم صاحب اور محمد خان جنیجو صاحب کی بڑی مہربانی کہ وہ درگاہ شریف کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ فیصلے زیادہ تر آ کے پیر سائیں پگاروں کی درگاہ پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، تو انہیں روحانی طاقت بھی مل جاتی ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیر صاحب کے بیٹوں میں بھتیجوں میں الگ الگ لابیز ہیں، گروپس ہیں. دیکھیں اسکول میں بھی جب بچے پڑھنے جاتے ہیں تو ہم خیال لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کے دوست الگ ہوتے ہیں، کسی کے دوست الگ ہوتے ہیں، پرنسپل ایک ہوتا ہے اسکول کا. اس طرح سائیں صدر الدین شاہ کا بھی لیڈر پیر صاحب پگارو، ہمارا بھی لیڈر پیر صاحب پگارو، اسماعیل سائیں کا بھی لیڈر پیر صاحب پگارو، آپ سب کا لیڈر بھی پیر سائیں پگارو. ہم پہلے تو آپ لوگوں کے ساتھی ہیں اور لیڈر یا لیڈر بننے کا کوئی شوق نہیں ہے. زیادہ مزہ تب ہے جب آدمی سپاہی بن کے لڑے
اور جنرل پیچھے سے حکم کرے اور ہم اور آپ سپاہی بن کے لوگوں کا ساتھ دے اور خیال کریں۔ آصف علی زرداری صاحب ہو تو وہ موجودہ پیر صاحب کے پرانے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہوں وہ بھی موجودہ پیر صاحب کے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ہمارا ان سے کوئی ذاتی دشمنی یا ذاتی اختلاف نہیں ہے، منشور نظریہ الگ الگ ہے۔ پیر صاحب پگاروں کے نظریے کے ساتھ جو ہیں وہ پیر صاحب کے پاس جمع ہوتے ہیں، جو آصف علی زرداری صاحب کے نظریے کے ساتھ ہیں وہ ان کے پاس جمع ہوتے ہیں، جو قوم پرست نظریے کے ساتھ ہیں وہ سائیں جی ایم سید کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوتے ہیں۔ تو اس میں کوئی ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو ہے، الگ انداز ہے سیاست کا۔ ہمیں صرف اختلاف یہ ہے کہ اس وقت جو حکمران جماعت ہے اس جماعت کے زیادہ تر لوگ کرپشن میں ملوث ہیں، کرپٹ ہیں، پتھاری دار ہیں، ڈاکوں کے ساتھی ہیں، ایس ایچ اوز کی سیٹیں بھی پیسوں میں، تھانے پیسوں میں بکتے ہیں، دوائیاں ہاسپٹل سے غائب ہو جاتی ہیں، جیلوں کا فنڈ جیل خانہ جات کا وزیر کھا جاتا ہے، ایگریکلچر کا فنڈ ان کا وزیر کھا جاتا ہے، ہر طرف کرپشن ہی کرپشن ہے۔ اور پورا پاکستان خاص طور پہ سندھ کا مذاق اڑاتا ہے کہ کیسے تم لوگوں کے لیڈرز ہیں جو سارا سندھ کھا گئے، سارے روڈز تباہ، امن امان خراب، دوائی ملتی نہیں ہے، دوائی لیں تو وہ جعلی، یہاں تک کہ پیپسی کی بوتل بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اصلی پی رہے ہیں یا جعلی، یہاں تک کہ منرل واٹر کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اصلی پی رہے ہیں یا جعلی۔ ہر چیز میں ملاوٹ اور ہر چیز میں خرابی پیدا ہوئی ہے۔ حکمرانوں کو اب تک یہ ہوش نہیں آیا کہ اگر دوبارہ 2021-22 میں جو بارش ہوئی تھی اگر وہ دوبارہ ہو جائے تو دوبارہ پورا سندھ ڈوب جائے گا۔ تو ایل بی او ڈی اور آر بی او ڈی رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ پہ جو نہریں نکال کے لیے بننی تھی وہ کام آدھے میں رکا ہوا ہے۔ جب نکال ہی نہیں ہوگا تو پانی دوبارہ جمع ہوگا اور دوبارہ پورا سندھ ڈوب جائے گا، کوئی توجہ نہیں ہے۔ بند بچاؤ بند سیلاب سے پہلے کوئی توجہ نہیں ہوتی، اربوں روپیہ فنڈ کھایا جاتا ہے، اور جب سیلاب آتے ہیں تو اس وقت یہ پریشان ہو کے بندوں پہ آگے چکر لگا رہے ہوتے ہیں کہ بند کو چوہے کھا گئے، بند کو لوگ مٹی اٹھا کے لے گئے اور بند کمزور ہو گئے۔ کوئی توجہ ان لوگوں کی آپ پہ نہیں ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ دور ختم ہو گیا کہ جب فنکشنل کا کارکن تھانے میں بند ہو اور یا ملاقات کرنے کے لیے نہ آئے۔ وہ دور ختم ہو گیا کہ جب آپ لوگوں میں سے کوئی خدا نہ خواستہ انتقامی کارروائی کا نشانہ بنے اور آپ لوگوں سے ہم جیل ملنے نہ آئیں، وہ دور ختم ہو گیا۔ اب ہمیں پتہ ہے کچھ دن پہلے اصل ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے ذوالفقار علی بھٹو پیر صاحب سے ملاقات کرنے نعرے چلے اور ہم ان کو لے کے گئے، معظم عباسی صاحب اور پیر صاحب نے ان کو بڑی شفقت دی اور ان کے اندر بڑا ہم نے بھٹو صاحب میں عوام کے لیے درد دیکھا، بڑی ذہانت دیکھی، بڑی دلیری دیکھی، اور ہمیں یقین ہے کہ حقدار کو اللہ ضرور اس کا حق دے گا، اور وہ ذوالفقار علی بھٹو اپنی پارٹی اس منشور کے مطابق چلائے گا جو عوام کا منشور ہے، اور بیروپیے جو پیپلز پارٹی پہ بیٹھ گئے ہیں ان سے جان چھوٹے گی۔ آپ دیکھیں یونین کاؤنسل سے لے کے ٹاؤن کمیٹیز سے لے کے میونسپل کمیٹیز سے لے کے سب حکمران ایم پی ایز ایم این ایس کو بھتا پہنچاتے ہیں، بجائے آپ کو دینا وہ آپ کا مال لے کے جاتے ہیں۔ یہ ہر آدمی جانتا ہے۔ ایسا میں دعویٰ کرتا ہوں کہ کوئی آدمی مجھے دکھائیں کہ آج کے دور میں اس کو بغیر پیسوں کے نوکری ملی ہو۔ نوکریوں کے
ریٹ لگتے ہیں ہمارے صوبے میں سندھ میں. تو پھر جب سندھ کے بٹوارے کی بات آتی ہے تب ہمیں غیرت آتی ہے, اور جب سندھ کے ساتھ سندھ کو نوچ کے کھایا جاتا ہے تب ہمیں غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ تب بھی ہمیں غیرت آنی چاہیے. ہم سب کو تیار رہنا چاہیے. انشاءاللہ بہت جلدی کشمور سے لے کے کراچی تک کرپشن کے خلاف ہم لانگ مارچ کریں گے, اور انشاءاللہ پیر صاحب پگاروں کراچی میں جنا گراؤنڈ میں اپنا جلسہ کریں گے, اور مہاجر اردو سپیکنگ لوگ, قابل احترام عزت دار لوگ, پڑھے لکھے لوگ ہیں. ایم کیو ایم بننے سے پہلے کچھ جماعت اسلامی میں تھے اور زیادہ تر مسلم لیگ میں تھے. آج بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہم کراچی کے لوگوں کو بھی دعوت دینا چاہتے ہیں کہ آ جاؤ واپس لوٹ کے مسلم لیگ میں, آ جاؤ پیر صاحب پگاروں کی پارٹی میں, دوبارہ سے شروعات کرتے ہیں اور پاکستان کو مضبوط کرتے ہیں. ایران ہمارا بھائی ہے. کچھ لوگ کرائے کے لوگ شیعہ سنی میں پھر سے فرق کرنا چاہ رہے تھے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا اور نکل سکتا ہے. آج اگر ہم نے ایران کے خلاف یا ایران کے حق میں آواز نہ اٹھائی اور ایران کے خلاف باتیں کی تو مکافات عمل کل کو پاکستان کی باری نہ آ جائے, خدا نہ خواستہ. اس لیے ہمیں ایران کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کپڑے, ڈونیشن, اپنا خون ایران کی مدد کے لیے بھیجنے کا بندوبست کیا جائے. ہم نے ایرانی کونسلیٹ والوں سے کراچی میں بھی بات کی کہ اگر آپ کے ملک میں خون کی ضرورت ہے تو ہم لوگ ہر جگہ کیمپ لگا کے ٹنوں کے حساب سے خون دینے کے لیے تیار ہیں. اور انہوں نے شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے, اور جب بتائیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنا خون دیں گے, اور جب خون دیں گے تو ہمیں جہاد جتنا ثواب ملے گا, کیونکہ سب سے قیمتی چیز خون ہوتا ہے. پیسہ, راشن, ہر چیز ملتی رہتی ہے, لیکن خون کا نذرانہ اور خون کی مدد دینا ایسے ہے جیسے آپ نے جہاد میں شرکت کی. وکیل صاحبان کا اس وقت پاکستان میں بڑا زور ہے, تو ہمیں یہ بھی فوکس کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی لائرز ونگ مضبوط کریں, اور ہم ڈسٹرکٹ بار سے لے کے ہائی کورٹ بار سے, سندھ بار سے لے کے سپریم کورٹ بار تک اپنے وکلا, شریف النفس اور کرپشن کے خلاف جو وکیل ہیں ان کو ہم آگے لے کے آئیں گے. ایم پی ایز, ایم این ایز کی ٹکٹ جو 100% پیر صاحب کی پکی سیٹیں ہیں, ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ پیر صاحب پگاروں ان کو ابھی سے اناؤنس کریں تاکہ وہ ابھی سے اپنے کاموں پہ لگ جائیں اور محنت شروع کریں. اور جو سیٹیں 90%, 80% ہماری پکی ہیں ان کے اوپر تو صبر کیا جا سکتا ہے کہ کس کو کھڑا کیا جائے, لیکن جو سیٹیں 100% پکی ہیں تقریباً آدھے سندھ میں, اس میں ہم ابھی سے کام شروع کریں گے. اس کے بعد بلدیات پہلے آئے گا, تنظیم سازی مضبوط کریں گے, وارڈ لیول تک کریں گے, ولیج لیول تک کریں گے, وہ یونین کونسل کو جواب دہ ہوگی. یونین کونسل تالکے کو, پی ایس جو ابھی اسماعیل صاحب نے بتایا, ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. سندھ میں 130 پی ایس ہے تو 130 ہماری یونٹس بننے چاہیے. ان کے اوپر پھر ضلع ان کو کنٹرول کرے اور ان سے پوچھا جائے, ہم سے بھی پوچھا جائے کہ آپ اپنے حلقے میں کتنے دن بعد جاتے ہیں, کتنی خوشیاں غمیاں اٹینڈ کرتے ہیں, کتنے نئے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کرواتے ہیں. اگر کسی کو نکالا جائے تو نکالنے کا اختیار بھی ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے سیاسی طور پہ
تو اس کو شو کاز نوٹس دیا جائے, ایک کمیٹی بیٹھ کے اس کی انکوائری کرے, اس کے بعد اس کو سسپینڈ کیا جائے. اب پیر صاحب پگاروں کی جماعت اتنی کامیابی سے کیسے چلتی ہے؟ کیونکہ اس میں سزا کا بھی جزا کا بھی قانون ہے. اگر کوئی جماعتی کسی کا حق کھاتا ہے یا کوئی بڑی غلطی کرتا ہے تو اس کا ہاتھ بند ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے سوشل بائیکاٹ. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اگر کوئی شراب پینے والا آ جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا کرتے تھے, اس سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے, سوشل بائیکاٹ. تو یہ سزائیں ہماری درگاہ نے سنت کے مطابق اڈاپٹ کی ہیں. اسی طرح ہم اپنی پارٹی میں بھی ایسا منشور لانا چاہ رہے ہیں اور لا چکے ہیں, اور اب اس پہ عمل ہوگا کہ جو ہمارا عہدیدار آپ لوگوں کے ساتھ نہیں دے گا, آپ لوگوں کے مسائل حل نہیں کرے گا, تو اس کو سسپینڈ کریں گے. تو کوئی اس سے 6 مہینے تک ہاتھ نہیں ملائے گا اور اس کی خوشی میں نہیں جائے گا اور اس کو اپنے پاس نہیں آنے دے گا. اور جو اچھا کام کرے گا اسے پیر صاحب کی طرف سے شاباش نامہ, شیلڈ, سرٹیفکیٹ اور اس کو پیر صاحب سے ملاقات کرائی جائے گی. اگر اس طرح کی چیزیں ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا. ہمت مردہ مدد خدا. ابھی جو الیکشن گزرے فارم 47 والے, جس پولنگ اسٹیشن کے باہر آپ کے کارکنان کھڑے ہوئے تھے, وہاں پریزائڈنگ آفیسر کی ہمت نہیں ہوتی تھی فارم 47 بنانے کی. اگر ہر پولنگ اسٹیشن پہ آپ لوگ مضبوطی سے یوتھ ونگ اور MSF اپنا ٹینٹ لگا کے بیٹھے گی تو کسی مائی کے لال میں جرت نہیں ہوگی فارم 47 بنانے کی. تو اس فارم 47 کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا. دیکھیں, کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی فوج پیر صاحب کے ساتھ نہیں بنتی. یہ بات بالکل غلط ہے. پیر صاحب کا فوج کے ساتھ جو تعلق ہے وہ سیاسی بعد میں, دفاعی تعلق پہلے ہے, جو سرحدوں کی حفاظت کرنے کا تعلق ہے. تو پیر صاحب اور پاکستان کی فوج ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے, کیونکہ پاکستان کے سیاستدانوں کا زیادہ تر گزر سفر سیاست پہ ہے. پیر صاحب پگاروں کا گزر سفر سیاست پہ نہیں ہے. یہ پیر صاحب نے ثابت کیا. ابھی 15 سال 17 سال اپوزیشن میں رہ کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم سیاست کے محتاج نہیں ہیں. جو سیاست کرنی ہے مظلوم عوام کے لیے کرنی ہے, اپنے لیے نہیں کرنی ہے. اس وقت آپ لوگ دیکھیں اور آپ لوگ اس بات کو سمجھیں, اور اگر ہمت نہیں ہے لڑنے کی حکمرانوں سے تو ان کے خلاف بات کریں. بات کرنے کی بھی اگر ہمت نہیں ہے, کم سے کم دل میں ان کو برا سمجھ لیں. اگر یہ بھی نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہمارے اندر ایمان ختم ہو چکا ہے. مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی بہت اچھے طریقے سے مل جل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے گا. کارکنوں کی مایوسی ختم کی جائے گی. ساری ونگز, یوتھ ونگ سے لے کے لیبر ونگ سے لے کے ٹیکسی ڈرائیور سے لے کے دھوبی, نائی, کسائی, موچی سے لے کے ویٹرز, ٹرک ڈرائیورز, سٹارٹرز, ہاری, مزدور سے لے کے سب کو اپنی لیبر ونگ میں شامل کیا جائے گا. یہاں تک کہ یوتھ ونگ میں نوجوان شامل ہوں گے. MSF میں ہمارے کالجز, یونیورسٹیز کے علاوہ جو ہمارے ہم خیال اور حق کا نعرہ لگانے والے مدارس بھی ہیں, ان کو بھی ہم MSF میں شامل کریں گے, کیونکہ وہ بھی شاگرد ہیں. پیر صاحب کے ساتھ بڑی محبت مولانا فضل الرحمان صاحب کرتے ہیں, اور شیر ببر شیر اس وقت جو سندھ میں اپوزیشن کا سب سے بڑا کردار ادا کر رہا ہے مولانا راشد محمود سومرو صاحب, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ ہوں گے. ذوالفقار جونیئر, جنہیں جونیئر ہمیں نہیں کہنا چاہیے, ہمیں ان کو کہنا چاہیے آج کے ذوالفقار علی بھٹو, وہ بھی پیر صاحب پگاروں کے ساتھ ہوں گے. اب مجھے یقین ہے کہ بہت جلد مسلم لیگ ہاؤس فعال ہوگا. کراچی کا مسلم لیگ ہاؤس جو سندھ کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی فعال ہوگا.
مرکزی مسلم لیگ ہاؤس جس میں پیر صاحب پگارا کا آفس ہے وہ بھی فوراً معظم عباسی صاحب اور ہم اور اسماعیل سعید کراچی جا کر وہ بھی فائل کریں گے، اور پورے ضلعوں سے ڈیلی رپورٹ مانگا کریں گے، حاضری بکس ہوں گی، آنے والے اس میں حاضری لگائیں گے، اور عوام کس طرح عوام کے مسائل حل کیے یہ آڈٹ جیسے ہوتا ہے اس طرح شروع کیا جائے گا۔ سیاست کو اب پرانے انداز میں نہیں، اب نئے انداز میں لے کے چلا جائے گا جیسے ضرورت ہے آپ لوگوں کی۔ پہلے دور ہوتا تھا 9 بجے خبر نامہ آتا تھا، اس کے بعد ٹی وی بند ہو جاتے تھے۔ آج 24 گھنٹے آپ کا میڈیا، سوشل میڈیا موجود ہے، تو اس لیے جدید دور کے مطابق جدید سیاست کی ضرورت ہے۔ آج کلیشنکوف اور پستول کا دور نہیں ہے، آج بیلٹ پیپرز کا دور ہے، تو ہم بیلٹ پیپرز کے ذریعے دشمن کو شکست دیں گے۔ ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ حکمران گھبرا جائیں یا گھروں میں چھپ جائیں، اس لیے انہیں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ گھروں میں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا عمل درست کر لیں، ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے۔ عمل اگر درست نہیں کیا تو پھر حکمرانوں کا اور حکمران جماعت کے واٹھوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ سب کی بڑی مہربانی، ہم ادھر جمع ہوئے، آپ لوگ امید رکھیں، اللہ کے سامنے درود شریف پڑھ کے دعا بھی کریں کہ اللہ ہماری ہمت، عقل، جرأت بڑھائے اور ہم آپ کا ساتھ دینے میں کامیاب رہیں۔ آپ کی بڑی مہربانی۔